أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه اللاتون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه، والصلاة والسلام وتحية والإكرام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. درود پڑھیے محمد وعلیہ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو اجتمع الناس على حب علي بن ابي طالب لما خلق الله النار. درود پڑھیے محمد وعلیہ اداروں نے آج کی جو مجلس کے اعزاز سالانہ مجلس کے اعزاز جس کا تمام سید نظر آتا صاحب نے کیا ہے، اپنے والدین سید شاہ صاحب اور روزہ اور اپنے بھائی سید زوار حضرت رضی صاحب سے کی، ان مرحومین کے لیے، زوار حضرت رضی صاحب کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور خصوصاً قبلہ تنویر حسین شرازی صاحب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی اندر مرتبہ صاحب محمد صلی اللہ عزیزان محترم، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو پیغام ہے حسین ابن علی کا، اس کی ذیل میں ایک واقعہ آپ کی خوشی گزار کرنا چاہتا تھا. وہ اس کے لیے کسی ایک خاص واقعے کو میں نے اپنے بیان کے لیے رکھا تھا، لیکن کیونکہ یہ زواج کا جو بھی مسالے ثواب کے لیے بھی ہے، جب پہلی دفعہ میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا تو نصر شاہ جی نے میری ملاقات کروائی مجلس سے پہلے. جیسے میں ملا انہوں نے بتایا کہ یہ قبلہ شرازی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ. بڑی شفقت، بڑی محبت فرمائی اور نصر شاہ جی سے کہتے ہیں کہ اس طرح کرو، میرا دراز کھول کے تو مولانا صاحب کو میری طرف سے کچھ ہدیہ دو. میں کہا میں دوں گا، آپ میں کہتے ہیں نہیں میری طرف سے کچھ ہدیہ دو. انہوں نے کہا جی آپ کی طرف سے ہدیہ ہو جائے گا. وہ جو ہدیہ دینا چاہ رہے تھے اس کے بدلے میں ہم انہیں یہاں سے ہدیہ ارسال کرتے ہیں. وہ ہدیہ یہ کہ آیت اللہ حسین بروجردی خون میں موجود تھے تاکہ یہ ان کے ثواب میں احسان ثواب میں شامل ہو جائے. بات ایک عالم دین کا، ایک حضور کا تذکرہ ان کے احسان ثواب میں شامل ہو، مسجد تو ان کے احسان ثواب میں شامل ہے. تو آیت اللہ حسین بروجردی جب خون میں موجود رہے تو کسی سیٹ نے، کسی پیسے والے نے، کسی تاجر نے
اپنی طرف سے کچھ مال ان تک پہنچایا. اچھی خطیر رقم تھی. جس بندے کے ہاتھ مال بھیجا ایک چٹ بھی لکھ کے بھیج دی, ایک رکا لکھ کے بھیج دیا. اب جیسے وہ رکا پہلے آیت اللہ حسین برگردی کے ہاتھ میں آیا, مال کو دیکھا, پھر جب رکے کو پڑھا تو اس میں جیسے ہی وہ الفاظ پڑھ چکے تو رکے کو ایک سائڈ پہ پھینک دیا. رکے کو پھینک کے کہتے ہیں کہ اس مال کو لے جاؤ, مجھے اس مال کی حاجت نہیں ہے, مجھے اس مال کی, اس پیسے کی, اس دولت کی ضرورت نہیں ہے, اسے لے جاؤ, میرے لیے تقوی الہی کافی ہے, مجھے جو خدا نے قناعت دی ہے وہ کافی ہے, یہ مال میں نہیں رکھوں گا. جب مال واپس بھیج دیا تو وہ جو تاجر تھا وہ دوڑتا ہوا خود آقا کی بارگاہ میں آیا اور معافی تلافی کی. معافی کے بعد وہ مال دیا اور مال دینے کے بعد سرخرو ہو کے ان کی دربار سے چلا گیا. قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ قبول نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مال مال امام دینا چاہتا تھا اور آقا کے اوپر احسان جتانا تھا. بھئی تمہارے ذمہ مال امام ہے, تم مال کا مال امام دے کے سرخرو ہونا چاہتے ہو اور خود آقا پہ احسان سے چلانا چاہتے ہو. کہا کہ ہم امام کے خادم ہیں, امام کے نوکر ہیں, امام کی طرف سے مامور ہیں, تو ہمارے اوپر احسان جتانا امام پہ احسان جتانا. ہم جو دین کے ذمہ دار ہیں کبھی بھی دین کو بیچنے کے سفر بھی نہیں کر سکتے. یہ دین کو بیچنے کے مترادف ہے کہ پیسوں کے لیے کوئی عالم دین کسی کے سامنے کا اثر ایسے کرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھے ہوگے بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو دینی مدارس سے پڑھے ہوتے ہیں, تربیت حاصل نہیں کی ہوتی, وہ پیسوں کے لیے لوگوں کی کاسر ایسی کرتے ہیں. اور مراجع عظام تو بڑی بات ہے, ان کے یہاں جو نائبین ہیں, آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آگئے محسن جو ہے, محسن نجفی صاحب, وہ کسی بندے کے پاس آئے ہوں پیسے لینے کے لیے. ایک بزرگ عالم دین بہت ہو گئے, شیخ یوسف رقصی صاحب کراچی ہوتے تھے, وہ بھی آقا سستانی کے وکیل تھے. وہ کسی کے پاس آئے ہوں کہ آقا سستانی کی طرف سے مجھے جو چندہ دے دو, جو مال امام ہے وہ مجھے دے دو. نہیں, اتنا خوبصورت نظام ہے, نظام خمس کا نظام ہے, مال کا ائمہ اہل بیت کی طرف سے, کہ خود اپنا حساب کر کے کسی عالم دین سے کروا کے وہ مال لے کے امام کے نائب تک, اور وہ بھی اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے. نائبین جو مجتہد کے نائب ہیں خود اپنی مرضی سے پیسے خرچ نہیں کرتے. جتنی امام کی طرف سے اجازت نائب کو ہے اور نائب کی طرف سے انہیں ہے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور کرتے بھی اپنے بچوں کی سہولتوں کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں شیخ صاحب کی جو یونیورسٹی, آپ کو ایک لازوال یونیورسٹی شیخ صاحب نے الکوثر کی صورت میں عطا کی ہے, اور میرے جو گلگت بلتستان خصوصاً سکردو کے دوست ہیں, وہاں ایسے کتنے سینٹر آگے نے بنائے ہیں کہ جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں, لوگوں کو روزگار کمانے کے قابل بناتے ہیں. یہاں یونیورسٹی میں جو طالب علم ہے دینی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں, ساتھ میں کتنے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں جنہیں میں خود جانتا ہوں پی ایچ ڈی تک کا خرچہ آگا دیتے ہیں. خالی وہ مدرسے کے لوگوں کے لنگر کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ کے پی ایچ ڈی اسکالرز بنا رہے ہیں. یہ امام کے نائبین کام کرتے ہیں. اور کوئی بندہ انہیں ایک عالم دین تھے لاہور کے, ان کے آج کل بیٹے مدرسے کے خطیب ہیں, المصطفیٰ مدرسہ ایک لاہور میں, ایک ایرانی سیٹ اپ ہے المصطفیٰ, ایک المصطفیٰ مدرسہ ہے لاہور میں. شیخ کرامت نجمی صاحب, کرامت نجمی صاحب سے ان کے پاس تو کسی بندے نے اپنے کسی نوکر کو بھیجا مال خمس دے کے. مجھے فون کرتا ہے پہلے, کہتا ہے کہ عالم صاحب وہ میں نے خمس نکالا تھا, وہ مال میرے پاس پڑا ہوا, اپنے مدرسے کی کسی طالب علم کو بھیجے, وہ آج مجھ سے ریسیو کرتا ہے. عالم صاحب نے کہا نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے مال کی ضرورت ہے, اگر مال امام ہے تو امام کے ادارے میں آ کے پہنچا کے جاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ امام کے نائب تک وہ مال پہنچاتا ہے. امام کے نائبین لوگوں کے پاس پیسہ لینے کے لیے, وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا برائی کرنے کے لیے, امام کے نائبین نہیں جاتے, اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے کہ آپ کے پیسوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں مجھے.
تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا کہاں کہاں خرچ کیے جاتے ہیں۔ بہرحال جو آئے مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے، اس کے ذہن میں فرائض پیش کروں گا۔ فرمایا پروردگار عالم نے قرآن اهدنا الصراط المستقیم، یہ آیت ہر بندے کو، ہر بچے کو پتہ ہے۔ قرآن کی پہلی سورہ سورہ مبارکہ فاتحہ میں پروردگار عالم بندے کو کہتا ہے کہ تو میری بارگاہ میں آ کے یہ سوال کر کہ اهدنا الصراط المستقیم، کہ خدایا، مختلف علماء نے ترجمے کیے کہ کہتے ہیں کہ خدایا مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے، کسی نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدایا مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ بڑا جو بھی ترجمہ ہو، یہ کہہ لیں کہ خدا ہمیں سیدھے راستے کی معرفت دے دے اور پھر سیدھے راستے پہ قائم رکھے۔ اب اس سیدھے راستے کے عنوان سے مختلف ابحاث ہیں کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ لیکن جب بھی بندہ سفر کرنا شروع کرتا ہے تو پہلے اپنے راستے کا تعین کرتا ہے کہ میں جہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں اگر یہاں سے لاہور کا سفر کرنا چاہوں تو میں پہلے یہ سوچوں گا کہ مجھے لاہور جانے کے لیے، اگر میں کسبہ سے نکلتا ہوں تو لاہور جانے کے لیے میرپور آ کے میرپور سے پھر کے جانا زیادہ بہتر ہے یا وہیں سے جاتلا والے راستے سے نکل جانا بہتر ہے۔ اور پھر میں یہ دیکھوں گا کہ جو میں راستے کا، جس راستے کا انتخاب کر رہا ہوں وہ راستہ آسان ہے یا مشکل ہے، اور پھر یہ سوچوں گا کہ جس راستے کا انتخاب کر چکا ہوں یہ مجھے منزل تک پہنچائے گا یا راہ گم کر دے گا۔ اگر صحیح راستے کا تعین نہ کر سکوں تو میں کبھی اپنی منزل تک نہ پہنچوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے جو راستے ہم تلاش کرتے ہیں، جس منزل تک ہمیں پہنچنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے راستہ بھٹک کے پنڈی بھٹیاں بھی چلے جائیں، لیکن وہاں سے موٹر وے والے راستے سے ہم بالآخر لاہور پہنچ جائیں گے۔ لیکن خدا جو کہتا ہے کہ اهدنا الصراط کا تقاضا کر لو، سیدھے راستے کا تقاضا کر لو، وہ سیدھا راستہ فقط ایک ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے پنڈی بھٹیاں والے راستے سے چلے جائیں تو تب بھی پہنچ جائیں گے، آپ اگر سالم سے موٹر وے پہ چلے جائیں پھر بھی چلے جائیں گے، آپ اگر اس راستے سے جائیں تو پھر بھی پہنچ جائیں گے، وہ راستہ ایک ہی ہے۔ اب وہ راستہ کون سا ہے کہ جسے ہم نے تلاش کرنا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ ہے، جو ہمیں خدا تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ اب ہر بندے نے اپنی عقل، اپنے فہم، اپنے شعور کے مطابق اس کا ترجمہ کیا، اس کی تشریح کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنا ہی ایسا سیدھا راستہ ہے کہ جو بندے کو صراط مستقیم پہ لے جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ روزہ ایسا عمل ہے کہ جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو خدا کے قریب ہوتا ہے، بندہ وہ سیدھے راستے سے خدا تک پہنچتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، زکوٰۃ دینا ایسا عمل ہے کہ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ دینا خدا کو اتنا پسند ہے، خدا اس کا راستہ سیدھا کرتا ہے، وہی صراط مستقیم۔ غور تو نہیں ہو رہا ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں تلوار سے جہاد کرنا یہ ایسا راستہ ہے کہ جب جہاد کے راستے میں نکلیں گے تو وہ راستہ آپ کو خدا تک، وہ اهدنا الصراط المستقیم تک لے جائے گا۔ ہر کسی کی اپنی اپنی تشریح۔ جب اس تشریح سے ایک قدم آگے بڑھے تو کچھ افراد نے کہا کہ بعض اللہ والوں کے پیچھے چلنا یہ صراط مستقیم ہے۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھے، کیونکہ اتنی تشریح کی گنجائش نہیں ہے، ایک قدم آگے بڑھے تو کچھ افراد نے یہ کہا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کی تابعداری کرنا صراط مستقیم ہے۔ بات پہنچ رہی ہے میرے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہماری کروڑ جانیں ان کے قدموں پہ، ان کی گرد راہ پہ قربان۔ اور صحابہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ ضمناً ذکر آ گیا صحابہ کے فضائل پھر کبھی، لیکن ضمناً ذکر آ گیا تو بیان کر دوں کہ صحابہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ جس زبان کے اوپر وحی کا پہرا ہے اسی زبان سے صحابہ کے فضائل ہم تک پہنچے۔ آپ دیکھتے ہیں سلیمان فارسی کے، ابو ذر غفاری کے، عمار یاسر کے کتنے صحابہ کے نام ذکر کیے جائیں کہ یہ سارے صحابہ کے فضائل اور مناقب و مراتب پیغمبر کی زبان سے بیان ہیں۔ اور یہی تک نہیں، پیغمبر سے لے کے امام زمان تک ائمہ نے اپنے اپنے وقتوں میں صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، اور فقط فضائل کی حد تک ذکر نہیں کیا، سید الساجدین نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں صحابہ کرام کا ذکر کیا۔ صحابہ کو معمولی ذکر ہستیاں نہیں ہیں، بڑی عظمت اور رفعت کی مالک یہ ہستیاں ہیں۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حسنین کے چہروں کو دیکھ کے مسکراتی تھی وہ ہستیاں معمولی تھیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہستیاں علی ابن ابی طالب کی مائیت میں چلنا فخر محسوس کرتی تھی وہ معمولی ہستیاں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپنی ریش مبارک پہ جناب سیدہ کے در پہ پھیرنے والے تھے معمولی ہستیاں تھیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا گھر بار سب قربان کر کے اپنی بادشاہت قربان کر کے جو در زہرا پہ آ جائیں وہ معمولی ہستیاں ہیں؟ اپنی بادشاہی کو قربان کر کے آ جانے والے، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ صحابہ وہی ہوتے ہیں، وہ خواتین ہو یا مرد ہو، صحابہ کی عام تعریف یہی ہے کہ جنہوں نے پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کی، آگے مزید تشریح کرت، جس نے رسول خدا کے چہرے مبارک کی زیارت کی ہو، اسلام لے کے آئے ہوں، ان کے چہرے کی زیارت کی، اسلام لے کے آئے، اپنا وطن چھوڑے، اپنی بادشاہت چھوڑیں، آ کے در زہرا کی نوکری کریں، تو وہ معمولی ہستیاں ہیں۔ اور جنہیں حضرت سید الساجدین اور جناب امام حسین اور سیدہ زینب عالیہ اپنی ماں کہیں وہ معمولی ہستیاں ہیں۔ ان کی عظمت کے کیا کہنے کہ یہ ہستیاں جنہیں اپنی ماں کہہ کے خطاب کرتے ہیں، جناب بلال کو چچا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، وہ معمولی ہستیاں ہیں۔ جب رسول خدا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ کے مدینہ آتے ہیں، سارے صحابہ نے کہہ دیا آزان دے دے، کسی کی بات کے اوپر عمل نہیں کیا۔ جیسے ہی جناب سیدہ کی طرف سے حکم آیا تو بلال نے آگے سے اف تک نہیں کہا کہ اب اذان نہیں دوں گا، کہا کہ جب سیدہ کی طرف سے حکم آ گیا تو اب جان جاتی ہے جائے لیکن اذان ضرور دے گا۔ یہ معمولی ہستی ہے۔ جناب سیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ میں ایک سوال کروں گا، لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوال یہ ہے کہ شیعہ امام حسین کو مانتے ہیں، امام حسین کے صحابہ کو مانتے ہیں۔ جو امام حسین کے صحابہ کو مانتا ہے وہ رسول کے صحابہ کو نہیں مانتا۔ اچھا، اس مثال سے ایک قدم آگے بڑھے، جو رسول خدا کے بیٹے حسین کو مانے، جو حسین کے راہوار کی عزت کرے، حسین کے راہوار کے قدموں کی گرد اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، وہ صحابہ کو نہیں مانتا۔ اس کے نزدیک صحابہ رسول کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے نزدیک راہوار حسین کی گرد کا مقام یہ ہے۔ میں ایک دفعہ مدرسے جا رہا تھا، رستے میں ایک بچہ میرے ساتھ ان کے ہاتھ میں بیٹھا تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد جب میں ان پر متوجہ ہوا تو اس نے اپنی جیب سے کوئی تصویر نکالی اور اس تصویر کو چومنا شروع کیا۔ پھر وہ تصویر لی، جیب میں ڈالی، کچھ فاصلے کے بعد یہ نالیاں سے چنیوڑ پہنچتے ہوئے رستے کی بات ہے، دوبارہ پھر وہی تصویر نکالی، پھر چومی، پھر جیب میں رکھی۔ جب تیسری دفعہ اس نے تصویر نکال کے چومی، چوم کے پھر جیب میں رکھی تو میں نے کہا بچہ یہ کس کی تصویر کو چوم رہے ہو؟ کہتا ہے جناب میرے پیر ہیں، میرے پیر ہیں، میں ان کی بیعت میں ہوں، اور وہ دربار ان کا یہ ورنیوں کا جو مرکز ہے ربوہ سے تھوڑا سا آگے مین روڈ کے اوپر ہی دربار ہے، سیدھے آ جائے۔ تو میں نے کہا کیوں چوم رہے ہو؟ کہتا ہے میرے پیر ہے، مجھے ان سے عقیدت ہے۔ اب وہ پیر کے ساتھ اس کی عقیدت ہے، میں اگر اس سے یہ سوال کروں کہ تجھے اپنے پیر کے ساتھ عقیدت ہے، بار بار ان کی تصویر نکالتا ہے، دیکھتا ہے، چومتا ہے، نکالتا ہے، دیکھتا ہے، چومتا ہے، یہ میں سارا منظر دیکھ کے تو پھر میں یہ سوال کروں کہ یہ تصویر بار بار چوم رہی ہے، بتاؤ کہ یہ جو تمہارے پیر ہیں ان کے والد جن کا وہ مزار بنا ہوا ان سے بھی تمہیں عقیدت ہے؟ اگر یہ سوال کروں تو لوگ کہیں گے کہ تمہاری عقل فیوز ہو گئی ہے، تمہاری عقل گم ہو گئی ہے کہ جو پیر کے بیٹے کو چوم رہا ہے، اس کی تصویر کو چوم رہا ہے، تو اس کے باپ کے مرکز کے حوالے سے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ جو گرد رہا ہے حسین کے راہوار کے گرد کو چومتا ہے، اسے یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ وہ صحابہ سے کتنی محبت ہے۔ صحابہ کی محبت کو وہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا موضوع ہے کہ آیا صحابہ کی پیروی کرنا یہ صراط مستقیم ہے؟
بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی پیروی کرنا اس صراط مستقیم۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا رسول پہ بھی لازم ہے کہ وہ صحابہ کی پیروی کریں؟ تو ہر بندہ کہے گا کہ رسول پہ لازم نہیں ہے، صحابہ پہ لازم ہے وہ رسول کی پیروی کریں، کیونکہ قرآن میں خدا نے واضح صریحاً یہ ارشاد فرما دیا سورہ مبارکہ یاسین میں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ میرا رسول جو ہے یہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ کیونکہ یہ جو رسول ہے ان کی پیروی کرنا یہ صراط مستقیم ہے، حالانکہ خدا نے یہ کہا کہ میرا رسول بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اگر رسول کی پیروی کرنا، پھر ایک اسٹیپ آگے بھائی آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ رسول کی پیروی کرنا یہ صراط مستقیم ہے۔ تو پھر کیا خدا کی ضروری ہے کہ وہ رسول کی تابعداری کرے؟ خدا تو حکم دینے والا ہے، یہ اس کے بندے ہیں، یہ اس کے حکم کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ رسول کی پیروی کیا ہے؟ رسول کی پیروی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں عمل کرنا رسول کی پیروی ہے۔ تو آیا اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول کی پیروی کرنا ہی صراط مستقیم ہے، پیروی رسول کی لازم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ میری بات سے کوئی یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں صراط مستقیم کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ رسول کی پیروی ہر بندے کے اوپر واجب ہے، کہ رسول کی پیروی علی پہ بھی واجب ہے۔ علی بھی رسول کی پیروی کرتے ہیں، علی کہتے ہیں کہ جیسے رسول کرتے جاتے تھے میں ان کی مائیت پہ کرتا جاتا رسول کی پیروی، یہ نہ ہو کوئی اس سے کوئی سوء استفادہ کرتا رہے۔ تو آیا اگر رسول کی پیروی کو صراط مستقیم کا نام دے دیا جائے تو یہ پھر ماننا پڑے گا کہ خدا بھی ان کی پیروی کرتا ہے؟ خدا نہ نماز پڑھتا ہے، رسول کی پیروی یہی تو ہے۔ خدا نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ جہاد کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ پھر آگے چلیں، خدا نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا سورہ مبارکہ ہود میں انا علی ربی صراط مستقیم، بے شک تیرا رب بھی صراط مستقیم کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ فقط رسول صراط مستقیم ہے، تیرا رب بھی صراط مستقیم کرتا ہے۔ اب یہ بجھی سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گئی کہ وہ کیا صراط مستقیم ہے کہ جسے رسول بھی جس پر ہے اور خدا بھی جس پر ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی آیات کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کی تفسیر سے سمجھ آتی ہے کہ اس میں معصوم کیا فرمایا، خدا نے کیا ارشاد فرمایا، معصوم نے کیا تفسیر۔ اب جب پریشانی ہوئی کہ اس کے آیا صراط مستقیم ہے کیا کہ جس کے اوپر رسول بھی ہے خدا بھی ہے، تو سورہ مبارکہ فاتحہ کی اس آیا کو اٹھا کے اس کی جب تفسیر نمونہ میں پڑھنا شروع کیا تو ایک جملہ پیغمبر کا وہاں لکھا ہوا پایا اس کی تفسیر میں، اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں، کہ آیا وہ کون سا صراط ہے، وہ کون سا رستہ ہے کہ رسول بھی اس رستے پر ہے، خدا بھی اس رستے پر ہے۔ رسول کا بھی وہ طریقہ ہے، خدا کا بھی وہ طریقہ ہے۔ تو وہاں جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اہل بیت، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت وہ راستہ ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہے۔ وہ راستہ اہل بیت کی محبت کا راستہ ہے کہ جو محبت خدا کے پاس بھی ہے، جو رسول کے پاس ہے، جس کی بنیاد پہ خدا نے کہا کہ میرا رسول بھی صراط مستقیم پر ہے، میں بھی اس صراط مستقیم پر ہوں، کیونکہ اللہ بھی محبت کرتا ہے اہل بیت سے، رسول بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو شیعہ منابع کی بات ہو گئی۔ اہل سنت کی ایک عام سی کتاب ہے کوکب الدری، اس میں بھی یہ لکھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت سے صراط مستقیم ہے۔ ان کا یہ کوئی اتنی اتھینٹک کتاب نہیں ہے، مزید کوئی اس سے بہتر کتاب ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم دین اہل سنت تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، محقق بھی تھے، اور یہ تاریخ الخلفاء کے نام سے بڑی مشہور ان کی کتاب ہے، انواع قرآن کے عنوان سے ان کی کتاب ہے۔ بہت ساری کتابیں، تقریباً 500 کتابوں کے مؤلف ہیں۔ تو آیت اللہ جلال الدین سیوطی کی جو تفسیر ہے، تفسیر در منصور، اس میں اس آیا کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری اولاد کی محبت ہی صراط مستقیم۔
اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، بار بار حج کرتا رہے، اگر اولاد پیغمبر کی محبت نہیں ہے تو سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات احکامات ہونے کے باوجود سیدھے راستے پر نہیں ہے جب تک اہل بیت کی محبت اور مودت اس کے دل میں نہیں ہے۔ اور صرف یہیں تک بات نہیں ہے، بہت سارے علماء نے لکھا سوائے کے مورکہ والے، کیونکہ وہ اس نے شیعوں کی بجلیاں گرائی تھی، اس کے باوجود لکھا کہ صراط مستقیم اہل بیت کی محبت ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، نہ صراط مستقیم کو پا سکتے ہو، نہ سنت پیغمبر کو پا سکتے ہو، نہ طریق صحابہ کو پا سکتے ہو۔ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدِبَ اولادکم فی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں بتاؤ، 3 خصلتیں سکھاؤ۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ کہا کہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سکھاؤ، پھر فرمایا محبت رسول سکھاؤ، اور پھر فرمایا کہ محبت آل رسول سکھاؤ۔ یہ 3 خصلتیں تم اپنی اولاد کو لازمی سکھاؤ، قرآن کی تلاوت کرنا، رسول سے محبت رکھنا، رسول کی آل سے محبت رکھنا۔ اگر یہ خصلتیں سکھا دیں تو تمہاری اولاد کبھی صراط مستقیم سے بھٹکے گی نہیں۔ اسے کسی کو پکڑ کے، جیسے لوگ اماموں کو پکڑ کے سیدھا کرتے تھے نا، کہتے تھے نا یہ مسئلہ اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ امام بعض اوقات پوچھ لیتے تھے کہ 2 پڑھا دیے پھر 4 پڑھیں گے، مزید بھی پڑھا دو۔ وہ پوچھتے اس لیے تھے کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے۔ آج طول تاریخ میں میرا چیلنج ہے، کوئی بندہ تاریخ کی کسی ادنا سی کتاب میں بھی یہ لے آئے کہ مکتب اہل بیت کے کسی فرد میں مصلی پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے نماز پوری پڑھائی ہے یا زیادہ پڑھا دی۔ اس کا یہ بات نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ جو صراط مستقیم پر ہوتا ہے وہ اس طرح بھٹکا نہیں کرتا۔ صراط مستقیم کیا ہے کہ اولاد پیغمبر کی محبت، جس کے دل میں اولاد پیغمبر کی محبت آ جائے گی وہ کبھی اس راستے سے بھٹکے گا نہیں۔ دیکھیں آپ لوگ یہ روایت متعدد بار علماء سے سن چکے کہ مولا کائنات جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا۔ اور علی کے محب، جو سچا علی کا عاشق، سچا محب ہو، شیطان اس کے راستے میں بھی نہیں آتا۔ مجھے پتا ہے کہ میں اگر کسی کو برگلانا چاہوں گا نا تو علی کے محب، علی کے عاشق پہ میرا بار نہیں چلنے والا۔ اس سے بڑی مثال میں کیا دوں کہ علی کا عاشق وہ دار پہ بھی علی علی کرتا ہے، اسے شیطان وہاں بھی پھسلا نہیں۔ کہا گیا شیطان کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، کہا گیا کہ علی کا ذکر چھوڑ دو اتار دیں گے، کہا کہ علی کا ذکر نہیں چھوڑ دو۔ وہ ہیلے بہانے شیطان کی طرف لگے، وہ جو ہیلے بہانے کرنے والا تھا وہ بھی شیطان کا نمائندہ تھا۔ شیطان سامنے آ کے بار نہیں کرتا، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے بار کرتا ہے۔ وہ جو ممبروں پہ علی کو گالیاں دلوانے والا تھا وہ شیطان کا پجاری تھا۔ تو وہ آ کے علی کے اس نوکر کو، علی کے اس عاشق کو، علی کے اس محب کو یہ کہتے تھے کہ ذکر علی چھوڑ دے، فضائل علی چھوڑ دے، دار سے اتار دیں گے نہیں تو تجھے سولی دے دی جائے گی۔ علی کا عاشق کہتا ہے کہ کسی شیطان کا بار علی کے عاشق پہ چلنے والا نہیں۔ اگر شیطان کا بار چل جائے علی کے فضائل کو ترک کر دو تو پھر علی کا عاشق کہتا ہے، پھر وہ صراط مستقیم کیسا، اس سے کوئی شیطان مجھے بھٹکا نہیں سکتا۔ میرے عزیزو غائب ہو گئے، آج ہستیاں وہ جسمانی طور پہ آئیں یا روحانی طور پہ موجود ہیں، یہ آئینہ کبھی اپنی زندگی میں طریقہ رہا ہے کہ جو سبحانوار ہوتے تھے، اس سے بڑا مصیبت کا کیا جملہ ہے کہ اپنے دادا کی مصیبت سننے کے لیے صادق عالم محمد خود نیچے فرش پہ بیٹھتے تھے اور سخنور کو سامنے بٹھاتے تھے کہ ان کی جگہ پہ بیٹھ کے میرے بابا کے فضائل مصیبت بیان ہے۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ وہ ان کی بارگاہوں میں بھی ہم سب کی حاضری لگ جائے گا۔ ایک دو جملے مصیبت کے کہتے ہیں کہ حشر کے میدان ہے، یہ ندا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد محشر میں تشریف لا رہا ہے۔
جب حضرت زہرا علماء کہتے ہیں کہ جناب سیدہ جب محشر میں آئیں، روایات بیان ہوئی، جب محشر میں آئیں گی جناب سیدہ محشر میں آتے ہی زور زور سے گریہ کرنا شروع کریں گی، یہ بھی زور زور سے رونا شروع کریں گی۔ جب سوال کیا جائے گا خدا کی طرف سے، اے میری کنیز روتی کیوں ہے؟ کہا کہ میں اپنے بیٹوں کی شہادت دیکھنا چاہتا ہوں، میں حسن و حسین کی شہادت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ محشر میں حسن و حسین کی شہادت کو دکھایا جائے گا، کبھی حسن کے کلیجے کٹ کٹ کے باہر آتا ہوا دکھائی دیا جائے گا، کبھی حسین کی رگوں کو کٹتا ہوا دکھائی دیا جائے گا۔ تو پھر کہا جائے گا بی بی آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا کہ کچھ نہیں چاہتی، بیٹوں کی شہادت سے فقط یہ چاہتی ہوں کہ میں بیٹوں کے غم میں رونے والوں کی شفاعت کر سکوں۔ تو کہتے ہیں ایک عالم دین سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا پوچھیں گے کہ میری بیٹی شفاعت کے لیے سامان کیا لائی ہے؟ سنو کے جملے، کہتے ہیں کہ بی بی کہتی ہیں کہ میں اپنے رونے والوں کی شفاعت کے لیے دو چیزیں لائی ہوں، ایک میں عباس کے بازو لے کے آئی ہوں، اگر عباس کے بازو سے کام نہ بنا تو میں اصغر کا چولا لے کے آئی ہوں۔ ان دو چیزوں سے میں اپنے رونے والوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ خدا کہے گا اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے لیے تیرے رونے والوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ میری عزیزو، وہ فاطمہ زہرا کے کا بیٹا، وہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں وہ میدان کربلا میں پہنچ چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ جب راستہ پہنچا، بی بی ام کلثوم کے بارے میں بھی، زینب عالیہ کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ عباس کو بلایا، کہا بھیا عباس میرے بھائی حسین سے کہو کہ اس زمین سے ہمیں وحشت ہوتی، اس زمین سے چلیں کسی اور جگہ قیام کریں۔ امام حسین نے عباس کو ساتھ کیا کہ عباس ہمارا وعدہ گاہ یہی ہے، ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، یہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یعنی کہ ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے بچوں کو یہاں ذبح کیا جائے گا، ہمارے جوانوں کو یہاں قتل کیا جائے گا۔ سنو گے عزیزانو، اس سے بڑا جملہ حسین نے کہا بعد ہماری بہنوں کو برے نہ کیا جائے گا۔ ہم اس وعدہ گاہ پہ پہنچ چکے تھے۔ جب تک حسین کا لشکر کربلا میں وارد ہوا، حر نے حسین کے لشکر کو روکا، کہتے کہ حر آئے، امام نے کہا کہ حر پہلے اس کے لشکر کو پانی پلایا، پھر کہتے کہ حر تم جا کے اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ کہا کہ یا ابن زہرا آپ کی موجودگی میں الگ جماعت کروانا یہ کبھی سیوا نہیں دیتا۔ حسین نے نماز پڑھائی، جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو حر نے امام حسین کی راہوار کی لجام میں ہاتھ ڈال دیا۔ مولا نے کہا اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر نے کہا کہ حسین یہ جو سوال میرے اوپر کیا میں بھی کیا سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہتا کہ تیری ماں فاطمہ زہرا ہے، میں فاطمہ زہرا کے لیے ایسا جملہ نہیں بول سکتا۔ ہاں کہ حسین میں آپ کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا، آپ کو یہی قیام کرنا پڑے گا۔ حسین نے قیام کیا، 9 محرم کی رات آئی، اور مضطرب ہو گئے، پریشانی کے عالم میں، کبھی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی خیمے سے باہر آتے ہیں، کھانا پڑا ہوا ہے، کبھی بیٹا آتا ہے کہتا ہے بابا کھانا کھا لو، وہ کھانا نہیں کھاتا، کبھی بھائی آتا ہے کہتا ہے وہ کھانا کھا لو، کھانا نہیں کھاتا۔ فجر سے کچھ پہلے عمر سعد کے خیمے میں گئے، خیمے میں جا کے کہتے ہیں کہ اے عمر سعد کیا تمہیں یقین ہے کہ تم جنگ کرو گے حسین بن علی سے؟ کہا کہ یقیناً حسین سے جنگ کی جائے گی، حسین کے لشکر کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ بات سننا تھی، اور باہر نکلے، کہتے ہیں حر کی کیفیت یہ تھی کہ خود کے اوپر کپ کپی تاری۔ جیسے خیمے سے باہر نکلے تو کسی نے سوال کیا حر اگر مجھ سے کوئی سوال کرے نا کہ کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو میں کہوں گا کہ حر سب سے بہادر ہے، تو تیری یہ کیفیت ہے 72 کو دیکھ کے تو ڈر رہا ہے،
کہا کہ 72 کو دیکھ کے نہیں ڈرتا، میں فاطمہ زہرا سے ڈرتا ہوں۔ مجھے یہ بتا کہ تو کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟ کہا کہ یہ جو جانور ہے نا، یہ پیاسے انہیں پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کہا کہ افسوس یہ جانوروں کو تو پانی پلائے، تجھے حسین کی خیموں سے بچوں کے آلتائش کی صدائیں نہیں آ رہی۔ حسین کے اس مہمان نے حسین کی طرف جب سفر کرنا شروع کیا تو بیٹا قریب آیا، بھائی قریب آیا، اور کہاں جانے کا ارادہ؟ کہا کہ میں حسین کا مجرم ہوں، حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ ہمیں ساتھ لے کے نہیں جاؤ گے؟ کہا کہ اگر ساتھ چلنا چاہو تو میں حاضر ہوں۔ چلنا شروع کیا، کچھ قدم چلے، وہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ کہا کہ ہاتھوں کو کیوں بنوانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اس حالت میں جاننا چاہتا ہوں، حسین کو کہوں گا آج ہاتھوں سے روکا تھا اور ہاتھوں کو باندھ کے میری بارگاہ میں آ گیا۔ کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو کہ جن آنکھوں سے میں نے حسین ابن علی کو اس حالت میں دیکھا تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھو گے، بازو بندے ہوئے پھر حسین کی طرف سفر کرتے۔ حسین عباس کو کہتے ہیں عباس میرے مہمانوں کا استقبال کرو۔ عباس نے چلنا شروع کیا، ان کے بیٹے نے، ان کے بھائی نے سمجھا شاید عباس ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم حسین کے عباس کے مجرم ہیں۔ کہا کہ عباس ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو معافی چاہتے ہیں۔ کہا میں بھی حسین کی طرف سے استقبال کے لیے آیا ہوں، حسین نے مجھے آپ کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ جب یہ لے کے حسین کی بارگاہ میں پہنچے، حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا، حسین سے معافی مانگی۔ حسین نے کہا حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میری ماں زہرا نے بھی تجھے معاف کیا۔ تو کہا نا کہ حر میں نے بھی معاف کیا، میری ماں نے بھی معاف کیا۔ کہتا کہ مولا حسین ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، آپ سے معافی مل گئی، میں نے آپ کی بہنوں کے لگے ہوئے خیموں کے سامنے آپ پہ آواز بلند کی تھی، آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بی بی کے خیمے کے قریب لے گئے عباس، حر نے بی بی سے معافی مانگی۔ بی بی نے کہا کہ حر میں بھی معاف کرتی ہوں، میری ماں زہرا بھی تجھے معاف کرتی ہے۔ حر نے حسین سے اجازت چاہی، مقتل کی طرف جانے لگے تو حر کا بیٹا کہتا ہے بابا پہلے میں مقتل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حر کا بیٹا گیا، بس آخری جملہ، حر کا بیٹا جہاد کرنے کے لیے گیا، حسین پہ قربان ہونے کے لیے گیا۔ جنگ کرتے کرتے کسی لائن نے ایسا گرد مارا کہ حر کا بیٹا دین پہ سمجھ نہ سکا، دین پہ آیا، جیسے ہی دین سے زمین پہ آیا، حر کو آواز دی بابا میری خبر کو پہنچنا۔ اب حر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کے اپنے بیٹے کے پاس پہنچے، کیا دیکھے کریم حسین اس کے بیٹے کو اپنے دانوں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ حر نے جب یہ منظر دیکھا کہا مولا کریم پہ اتنا کرم، اس غریب پہ اتنا کرم کہ میرے بیٹے کی لاش پہ پہنچے۔ حسین نے اس کے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، مقتل سے جب جہاں لاشیں رکھے جاتے تھے وہاں پہنچنے لگے، کہا مولا میرے جوان بیٹے کی لاش کو آپ نہ اٹھائیں، میں اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھاؤں گا۔ حسین نے کہا شریعت باپ کو جوان بیٹے کا لاش اٹھانے سے منع کرتی ہے، تجھے باپ ہے، پورا باپ ہے، جوان بیٹے کی لاش کو نہیں اٹھا سکے گا۔ میں کہوں گا مولا وہ تو حر تھا، جوان بیٹے کی لاش اٹھانے سے منع کر دیا۔ مولا آپ نے ایک صدا دی تھی، اے میرے شیعوں کاش کربلا میں ہوتے، دیکھتے کہ کس طرح پانی کو بند کیا گیا، کس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا۔ مولا ایک التجا ہم کرتے ہیں، کاش ہم کربلا میں ہوتے، مولا کاش ہم اکبر کی جگہ اپنی جانیں قربان کر دیتے، آپ کو آپ کے جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھانے دیتے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ